السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، یکم محرم کو دوسرے خلیفہ راشد حضرت عمر کا یوم شہادت تھا۔ آپ کی شہادت کی پیش گوئی خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی۔ محرم کا پورا مہینہ ہی اسلامی تاریخ میں خاص اہمیت کا حامل ہے۔ اس مہینے میں تاریخ کے اہم ترین واقعات پیش آئے، جن میں یکم محرم کو دوسرے خلیفہ راشد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اور واقعہ کربلا کی خاص اہمیت ہے۔ آپ نے نبوت کے چھٹے سال اسلام قبول کیا۔ آپ سے پہلے 40 مرد اور 11 خواتین اسلام قبول کر چکی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی زور آوری کا حال یہ تھا کہ کوئی ان سے مقابلے کی جرت نہ کرتا تھا، اس لیے ان کے مسلمان ہو جانے سے مشرکین میں کوہرام مچ گیا اور انہیں بڑی ذلت اور رسوائی محسوس ہوئی۔ دوسری طرف ان کے اسلام لانے سے مسلمانوں کو بڑی عزت و قوت، شرف و اعزاز اور مسرت و شادمانی حاصل ہوئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد آپ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ بنے۔ تقریباً 11 سالہ دور حکومت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلامی سلطنت کا دائرہ 22 لاکھ مربع میل تک پھیلا دیا۔ آپ کے دور حکومت میں ہی پہلی بار مسلمانوں نے بغیر لڑائی کیے یروشلم کو فتح کیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ایک دفعہ مدینہ اور اس کے ارد گرد قحط سالی ہو گئی۔ ہوا چلتی تو ہر طرف خاک اڑتی نظر آتی، چنانچہ اس سال کو عام الرماد یعنی خاک اڑنے کا سال کہا گیا۔ سیدنا فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے قسم کھائی کہ گھی، دودھ اور گوشت اس وقت تک استعمال نہیں کریں گے جب تک لوگ پہلے جیسی زندگی پر نہ لوٹ آئے۔ ایک دفعہ بازار میں گھی کا ایک ڈبہ اور دودھ کا کٹورا بکنے کے لیے آیا۔ کسی خادم نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے یہ چیزیں 40 درہم میں خرید لیں اور عرض کیا کہ اے امیر المومنین، اللہ نے آپ کی قسم پوری فرما دی، اللہ تعالیٰ آپ کو زیادہ سے زیادہ اجر سے نوازے۔ ہم نے آپ کے لیے یہ اشیاء خوردنی خریدی ہیں، قبول فرمائیے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تم نے میرے لیے اتنے مہنگے داموں یہ چیزیں کیوں خریدی؟ جاؤ انہیں صدقہ کر دو، میں کھانے میں اسراف ہرگز پسند نہیں کرتا۔ پھر فرمایا، مجھے عوام کے دکھ کا اس وقت تک صحیح احساس نہیں ہو سکتا جب تک خود میں بھی انہی حالات سے نہ گزروں جن حالات سے عوام گزر رہی ہے۔ پھر ایک موقع ایسا آیا کہ مہنگائی ہو گئی، خاص طور پر گھی مہنگا ہو گیا۔ لوگوں کو مہنگائی کا سامنا کرنا پڑا۔ عام لوگوں کے ساتھ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی مہنگائی کا مقابلہ کیا۔ انہوں نے گھی کھانا موقوف کر دیا، عام خوردنی تیل پر گزارا کرنے لگے۔ اس کے نتیجے میں ان کا پیٹ خراب ہو گیا۔ ایک دفعہ پیٹ سے گڑ گڑ کی آواز آئی تو پیٹ کو مخاطب کر کے فرمایا، تم گڑ گڑ کرو یا خاموش رہو، تم گھی مانگتے ہوگے نا؟ اللہ کی قسم، جب تک سب میری رعایا کے لوگ گھی نہ کھا سکیں گے تجھے بھی گھی میسر نہیں ہوگا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی بات سن کر وہاں سے نکل آئے اور آپ روتے جاتے اور کہتے جاتے تھے، اے عمر، تمہارے بعد لوگ برباد ہو جائیں گے، تمہارے بعد لوگ برباد ہو جائیں گے، یعنی آپ جیسی متوازن اور مثالی شخصیت کہاں سے لائیں گے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں منبر رسول پر کھڑے خطبہ دے رہے تھے کہ ایک غریب شخص کھڑا ہو گیا اور کہا، اے امیر المومنین، ہم تیرا خطبہ اس وقت تک نہیں سنیں گے جب تک یہ نہ بتاؤ گے کہ یہ جو تم نے کپڑا پہنا ہوا ہے وہ زیادہ ہے، جبکہ بیت المال سے جو کپڑا ملا تھا وہ اس سے بہت کم تھا۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ مجمع میں میرا بیٹا عبداللہ موجود ہے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو گئے۔
سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اے بیٹے بتاؤ کہ تیرا باپ یہ کپڑا کہاں سے لایا ہے، ورنہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں قیامت تک اس منبر پر نہیں چڑھوں گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا کہ بابا کو جو کپڑا ملا تھا وہ بہت ہی کم تھا، اس سے ان کا پورا بدن نہیں، یعنی ان سے ان کا پورا کپڑا نہیں بن سکتا تھا، اور ان کے پاس جو پہننے کے لیے لباس تھا وہ بہت خستہ حال ہو چکا تھا، اس لیے میں نے اپنا کپڑا اپنے والد کو دے دیا۔ ایک دفعہ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں ان کے پاس سے ایک آدمی کا گزر ہوا، وہ کہہ رہا تھا اے عمر تمہارے لیے جہنم کا ویل ہے۔ امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ نے حاضرین سے فرمایا اس آدمی کو میرے پاس لاؤ۔ جب وہ آیا تو آپ نے پوچھا تم نے یہ بات کیوں کہی؟ وہ کہنے لگا آپ اپنے حکام کو مقرر کرتے وقت ان سے شرائط قبول تو کرواتے ہیں مگر ان کا محاسبہ نہیں کرتے کہ انہوں نے شرائط پوری کی ہے یا نہیں۔ امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ بات کیا ہے؟ وہ کہنے لگا مصر میں آپ کا جو حاکم ہے اس نے آپ کی شرائط کو فراموش کر کے ان باتوں کا ارتکاب کیا ہے جن سے آپ نے منع فرمایا ہے۔ یہ شکایات سننے کے بعد امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ نے قبیلہ انصار کے دو آدمیوں کو بغرض تفتیش مصر روانہ کیا اور ان سے فرمایا تم دونوں مصر جاؤ اور حاکم کے متعلق وہاں کے لوگوں سے استفسار کرو، اگر اس آدمی نے مجھے غلط اطلاع دی ہو تو آگاہ کرنا، اور اگر اس کی اطلاع صحیح ہے اور حاکم واقعی اپنی ذمہ داری میں کوتاہی کرتا ہے تو وقت ضائع کیے بغیر اسے لے کر میری خدمت میں پہنچو۔ دونوں انصاری امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم کی تعمیل میں مصر روانہ ہوئے اور وہاں پہنچ کر لوگوں سے حاکم مصر کے متعلق حقیقت جاننی چاہیے۔ انہیں وہاں وہی رپورٹ ملی جیسے مذکورہ شخص نے امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ سے شکایت کی تھی۔ چنانچہ ان دونوں نے حاکم کے گھر پر پہنچ کر دروازے پر دستک دی اور اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ دربار نے جواب دیا کہ آج حاکم سے ملنے کی اجازت نہیں ہے۔ دونوں انصاریوں نے کہا حاکم کو ہمارے سامنے ضرور نکلنا پڑے گا ورنہ ابھی اس کا دروازہ ہم زمین پر پھینک ماریں گے۔ اتنے میں ایک انصاری جلدی سے کہیں سے آگ کا شعلہ بھی لے کر آ گیا۔ دربان اندر داخل ہوا اور حاکم مصر کو اس کی خبر دی۔ حاکم گھر سے باہر نکلا تو ان دونوں نے کہا کہ ہم امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کا پیغام لے کر آئے ہیں، تمہیں ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔ حاکم نے کہا میری ایک ضرورت ہے، تھوڑی دیر کے لیے مہلت دو تاکہ تیاری کر لوں۔ انہوں نے کہا امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ تمہیں ایک پل کی بھی مہلت نہ دی جائے۔ جب وہ دونوں حاکم مصر کو لے کر مدینہ منورہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں پہنچے تو اس نے سلام کیا مگر امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے نہیں پہچانا کیونکہ اس کی حیت پہلے سے بدل چکی تھی۔ وہ مصر کا حاکم بن کر جانے سے قبل گندمی رنگ کا انسان تھا مگر جب مصر کی سرسبزی اور شادابی اس کو راس آئی تو وہ گورا چٹا اور بھاری پر کم انسان بن چکا تھا۔ اس لیے امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ نے تعجب سے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے عرض کیا کہ میں فلاں آدمی ہوں جس کو آپ نے مصر کا حاکم مقرر کیا تھا۔ امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تیرا ناس ہو، جس بات سے تجھے منع کیا گیا تھا اس کو تو نے گلے لگا لیا مگر جس بات کا حکم دیا تھا اس کو فراموش کر بیٹھا۔ اللہ کی قسم میں تجھے ضرور عبرتناک سزا دوں گا۔ پھر امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ نے اون کا ایک پھٹا ہوا لباس، ایک لاٹھی اور صدقے میں آئی ہوئی 300 بکریاں منگوائیں اور اس حاکم مصر سے فرمایا یہ لباس زیباتن کرو، میں نے تمہارے باپ کو اس سے بھی ردی لباس پہنے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ لاٹھی اٹھاؤ جو تمہارے باپ کی لاٹھی سے کہیں بہتر ہے
اور فلاں چراگاہ میں جا کر ان بکریوں کو چراؤ۔ اس وقت سخت گرمی کا زمانہ تھا۔ امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ نے مزید فرمایا، اور تم راہ گزرنے والوں کو ان بکریوں کا دودھ پینے سے مت روکو، صرف عمر کے گھر والوں کو روکنا، کیونکہ مجھے نہیں معلوم کہ عمر کے گھر والوں نے کبھی صدقے کی بکریوں کے دودھ یا گوشت میں سے کچھ استعمال کیا ہو۔ جب وہ آدمی حاکم مصر واپس ہوا تو امیر المومنین نے اسے بلایا اور پوچھا، جو کچھ میں نے کہا ہے سمجھے یا نہیں؟ وہ فوراً زمین پر گر گیا اور کہنے لگا، اے امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ، یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکتا، چاہے آپ میری گردن اڑا دیں۔ امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر میں نے تمہیں گزشتہ منصب پر بحال کر دیا تو پھر تم کس طرح کے آدمی ہوگے؟ وہ کہنے لگا، اللہ کی قسم، اب اس کے بعد یعنی اب اس معاملے کے بعد آپ کو وہی اطلاع پہنچے گی جو آپ پسند کریں گے۔ پھر امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے اس کے سابقہ عہدے پر فائز کر دیا۔ چنانچہ اس کے بعد وہ آدمی مصر کا ایک مثالی حاکم ہو گیا اور اپنی ذمہ داریاں خوف، تقوی اور اخلاص اور للہیت کے ساتھ انجام دینے لگا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں ہرمزان نہاوند کا ایرانی گورنر تھا اور مسلمانوں کا کٹر دشمن تھا۔ اس کی وجہ سے مسلمانوں اور ایرانیوں میں کئی لڑائیاں ہوئیں۔ آخر ایک لڑائی میں ہرمزان گرفتار ہوا۔ اسے یقین تھا کہ اسے موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا، لیکن امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے اس شرط پر رہا کر دیا کہ وہ آئندہ جزیہ دے گا۔ آزاد ہو کر وہ اپنے دارالخلافہ پہنچا، بہت بڑی فوج اکٹھی کی اور مسلمانوں کے مقابلے میں اتر آیا، لیکن اس بار بھی اسے شکست ہوئی اور ہرمزان دوبارہ سے گرفتار ہو کر امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ ہرمزان کے چہرے سے صاف ظاہر تھا کہ وہ خود کو صرف کچھ لمحوں کا مہمان سمجھتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تم نے ہمارے ساتھ کئی بار عہد شکنی کی ہے، تم جانتے ہو کہ اس جرم کی سزا موت ہے۔ ہرمزان نے کہا، میں جانتا ہوں اور مرنے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے اسلام قبول کرنے کو کہا، لیکن اس نے انکار کر دیا اور کہا کہ میری ایک آخری خواہش ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، وہ کیا ہے؟ اس نے کہا، میں شدید پیاسا ہوں اور پانی پینا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم پر اسے پانی کا پیالہ پیش کیا گیا۔ ہرمزان نے پیالہ ہاتھ میں پکڑ کر کہا، مجھے خوف ہے کہ پانی پینے سے پہلے ہی مجھے قتل نہ کر دیا جائے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اطمینان رکھو، جب تک تم پانی نہ پی لو گے کوئی شخص تمہارے سر کو نہ چھوئے گا۔ ہرمزان نے کہا، آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ جب تک میں پانی نہ پیوں گا مجھے قتل نہ کیا جائے گا، میں یہ پانی کبھی نہیں پیوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے پیالہ توڑ دیا اور کہنے لگا، اب آپ مجھے کبھی قتل نہیں کر سکتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے مسکرا کر فرمایا، تم نے عجیب چال چلی ہے، لیکن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اپنے لفظوں کا پاس ہے، جاؤ تم آزاد ہو۔ ہرمزان شکر گزاری اور حیرانی کے تاثرات کے ساتھ چلا گیا۔ چند دن بعد ہی ہرمزان اپنے کچھ ساتھیوں سمیت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے حاضر ہوا اور درخواست کی کہ ہمیں اسلام میں داخل کر لیجئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تم نے اس وقت اسلام کیوں قبول نہ کیا جب میں نے تمہیں دعوت دی تھی؟ اس نے کہا، صرف اس لیے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ یہ نہ سمجھیں کہ میں نے موت کے خوف سے کلمہ پڑھ لیا ہے، اب میں اپنی رضا سے اسلام قبول کرتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر ایک مکان کے پاس ہوا جہاں ایک مانگنے والا مانگ رہا تھا، بہت بوڑھا نابینا شخص ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا بازو پکڑا اور فرمایا، تمہیں کس چیز نے اس حالت پر مجبور کیا ہے جو میں دیکھ رہا ہوں؟ کہنے لگا، جزیہ میرے ذمے ہے، ضرورت مند ہوں اور بوڑھا ہو چکا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا ہاتھ پکڑا
اپنے گھر لے گئے اور گھر سے کچھ سرفراز فرمایا، پھر بیت المال کے خازن کے پاس پیغام بھیجا کہ اس کا اور اس جیسے بوڑھے غیر مسلموں کا خیال رکھو، اگر ہم نے اس کی جوانی میں اس سے جزیہ وصول کیا پھر بڑھاپے میں اسے بے مدد چھوڑ دیے تو اللہ کی قسم ہم نے انصاف نہیں کیا۔ پھر آپ نے اس شخص کے اوپر اس جیسے بوڑھے غیر مسلم افراد کے ذمے سے جزیہ ساقط کر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ 26 ذوالحجہ کو معمول کے مطابق نماز فجر کی ادائیگی کے لیے مسجد نبوی میں تشریف لائے، جہاں نماز فجر میں نماز کی حالت میں مسجد کے اندر ابو لؤلؤ نامی مجوسی غلام نے، جو قتل کے ارادے سے محراب میں چھپا ہوا تھا، 3 بے دردی سے وار کیے۔ پہلا ہی وار بہت گہرا تھا جس سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا خون اتنا بہہ گیا کہ مسجد نبوی کے ممبر و محراب خون فاروقی سے سرخ ہو گئے۔ 3 روز یہی کیفیت رہی، جو دوا دی جاتی وہ کٹی ہوئی آنتوں سے بہر آ جاتی۔ یکم محرم سن 23 ہجری کو آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ آپ کو حضور علیہ السلام کے روضہ اقدس کے اندر دفن کیا گیا۔ کرۂ ارض کے 22 لاکھ مربع میل کا فرما نوا، پیوند لگا لباس، زیب تن کرنے والا وہ درویش حکمران کہ جس نے اپنا رخسار مٹی پر رکھا اور حالت تقوی میں یہ کہتے ہوئے اپنی جان آفرین کے سپرد کی، میری ماں ہلاک ہو اگر اللہ نے میری بخشش نہ کی۔ تو دوستو یہ تھے 22 لاکھ مربع میل کے حاکم، جو موت کے وقت یہ کہہ رہے ہیں میری ماں ہلاک ہو اگر اللہ نے عمر کو معاف نہ کیا۔ یہی تھے وہ حکمران جن سے کفر لرزتا تھا۔ اور دوستو آج بھی اگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا جائے تو یقین جانے جسم کے اندر ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو جاتی۔ اللہ نے ان کا رعب اور دبدبہ اتنا رکھا تھا، اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، جس کا مفہوم ہے کہ عمر تو جس بازار سے گزر جاتا ہے شیطان بھی ڈر کے مارے وہ بازار چھوڑ دیتا ہے۔ آج اگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو مد نظر رکھ کر ملک کو چلایا جائے، وہ قوانین لاگو کیے جائیں جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نافذ کیے تھے، تو دوستو یقین جانے ہمارے ملک کی حالت ہی بدل جائے، ہماری قسمت ہی بدل جائے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اسلام کو پسے پش ڈال دیا ہے۔ دوستو ضرورت ہے ہم صحابہ کی زندگیوں کو پڑھیں اور صحابہ کی زندگیوں پر چلیں۔ یہ سب کچھ تب ہوگا جب ہم خود بھی صحابہ کی زندگیوں کا مطالعہ کریں گے اور اپنے بچوں کو بھی صحابہ کی زندگیوں سے متعارف کروائیں گے۔ اس لیے یہ چینل آپ کو روزانہ کی بیس پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے قصے دیتا ہے۔ تو دوستو آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچتا رہے۔ ملتے ہیں دوستو کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔